آج کی رات ہمارے لیے توبہ کی رات ہوگی، آج کی رات ہمارے لیے استغفار کی رات ہوگی، آج کی رات ہمارے لیے رب کی طرف رجوع کرنے کی رات ہوگی۔ اللہ کیسے کیسوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے بھائی یہاں موجود ہے، بس میں اپنی گفتگو جلدی سے ختم کرنے والا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کر کے، حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یوں ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں پہنچے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ فاروق اعظم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت فاروق اعظم روتے تھے اور اپنے داڑھی کے بالوں کو پکڑتے تھے۔ فاروق اعظم سے آقا نے پوچھا، اے فاروق، اے عمر، اے ابن خطاب، یہ تو بتاؤ رونا کیوں ہے، آہوزاری کیوں ہے، اضطراب کیوں ہے؟ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی چوکھٹ پر ایک نوجوان پڑا ہے، رو رہا ہے، اس کو روتا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، اس کو گریہ کرتا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ آقا نے فرمایا، کون ہے وہ جوان؟ بلاؤ اسے۔ وہ جوان آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا؟ اس نے کہا، آقا بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، آقا بڑا پاپی ہوں، میرے لیے دعا۔ اس نے کہا، آقا میں مجرم ہوں، میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے۔ آقا نے کہا، کیا گناہ کیا تم نے؟ اس جوان نے عرض کیا، آقا شرم آتی ہے یا رسول اللہ، بہت بڑا مجرم ہوں، آقا بہت بڑا مجرم ہوں، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا نے پوچھا، اے جوان کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ پھر میرے رؤوف و رحیم مصطفیٰ کریم نے پوچھا، کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، میں نے آسمانوں سے بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر آقا نے پوچھا، کیا تو نے عرش سے، کرسی سے بڑا گناہ کیا؟ ہاں آقا، میں نے عرش کرسی سے بڑا گناہ کیا، عرش اور کرسی سے بڑا میرا جرم ہے۔ آقا نے فرمایا، کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ کیا تو نے اللہ کی رحمت سے بڑا گناہ کر لیا؟ اس نے گردن کو نیچے کر لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، نہیں یا رسول اللہ، نہیں میرے آقا، میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن میرے رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ رب کی رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اس نوجوان سے آقا نے کہا، کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ اس نے کہا، نہیں آقا، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا، بہت بڑا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا، تو پھر بتا تو نے کیا جرم کیا؟ اب اس جوان کا جرم سنے۔ وہ کہتا ہے، آقا میں 8 سال سے کفن چراتا رہا، اللہ، 8 سال سے کفن چراتا رہا۔ کفن چراتے چراتے ایک دن انصار کے قبیلے کی ایک خوبصورت لڑکی کا، مالدار لڑکی کا انتقال ہوا۔ قبر کھودنے والے نے مجھے کہا کہ آج بہت مالدار اور خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا ہے، کفن بڑا قیمتی ہوگا۔ میں اس قبر پر نشان لگا آیا اور رات کو جب میں گیا تو تازہ قبر میں نے کھولی، اور جب میں نے قبر کو کھولا اس خوبصورت لڑکی کو جوان تھی باہر نکالا، اور نکال کر میں نے اس کا کفن چھینا۔ بڑا قیمتی کفن تھا۔ رات کا سناٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ رات کا سناٹا، چاند کی دودیا روشنی، اور جب کفن اس لڑکی کا نکل گیا ہوگا تو آپ اس کی کیفیت جانتے کیا ہوئی ہوگی؟ پھر کیا ہوا؟ لڑکی پوری برہنہ تھی، قبریں آس پاس تھی۔ وہ نوجوان کہتا ہے، میں جب کفن لے کر کے نکلا، میرے دل نے سوچا اتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ میں واپس پلٹا اور میں نے قبروں کے درمیان اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا اور جب میں زنا کر چکا، وہ لڑکی زندہ ہو گئی اور اس کی زبان سے نکلا، اے بدبخت، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تو نے مجھے گندا اور ناپاک کر دیا۔
قیامت تک ان مردوں کے درمیان کیا منہ لے کر میں رہوں گی؟ جب اس کی چیخ نکلی تو میں بھاگا کفن چھوڑ کر. اب بھی جب میں تنہائی میں بستر پہ لیٹتا ہوں اس لڑکی کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. میں پلٹ پلٹ کر دیکھتا کہیں وہ آ تو نہیں رہی ہے. آقا میں نے اتنا بڑا جرم کیا. آج بھی اس کے آواز کی صدائے بازگشت میرے کانوں میں آتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے اتنا بڑا جرم کیا؟ کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. اور پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے حضور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا جلدی نکل یہاں سے. لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے اس کو بھگا دیا. بھگایا نہیں، اللہ کا خوف حضور پر اتنا غالب تھا. آقا نے کہا جلدی نکل یہاں سے، مجھے ڈر ہے کہیں تیری وجہ سے آگ نہ برس پڑے. اے جوان تو نے بہت بڑا جرم کیا، تو نے بہت بڑی غلطی کی، تو نے بہت بڑا گناہ کیا. اتنا سننا تھا. وہ چلا تو گیا، وہ نکل تو گیا اور وہ اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا، اپنے بالوں کو کھینچنے لگا. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے. 40 دن تک وہ روتا چلاتا رہا. جب 40 دن پورے ہونے کو آئے، پورے ہوئے، تو اس نے ایک دن آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے کریم میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے اور تیری بارگاہ میں معافی کے قابل نہیں ہے تو مولا آج میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو مجھ پر اتنا بڑا عذاب بھیج کہ نہ مجھ سے پہلے اتنا عذاب تو نے کسی کو دیا، نہ میرے بعد کسی کو دینا. بھیج دے آگ، بھیج دے انگارے تاکہ وہ مجھے جلا دے. اور مولا میرا گناہ یقیناً اتنا بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے. تو مولا تو اپنے حبیب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے. ابھی اس کے یہ جملے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. آنسوؤں کی سوگات تھی. وہ آنسو جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، وہ شرمندگی کے آنسو، وہ ندامت کے آنسو جب اس جوان کی رخسار پر آئے. ادھر بلبل سدرا بارگاہ رسالت میں پہنچے، عرض کیا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. یا رسول اللہ اس جوان کو آپ نے کیوں نکالا؟ آقا فرماتے ہیں اے جبریل کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے کتنا بڑا جرم کیا؟ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ مبارک ہو اس نے توبہ کی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا آپ کی امت میں اگر اس سے بڑا گناہ بھی کوئی کرے گا اور سچی توبہ کرے گا تو اللہ اس بندے کو بھی معاف فرما دے گا. تکبیر، نعرہ رسالت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس محفل میں ہم جیسے مجرم ہیں، بڑے بڑے گنہگار ہیں، لیکن ہم میں کسی نے ایسا تو نہیں کیا ہے کہ کسی مردہ کے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا ہو یا کوئی ایسا جرم کیا ہو. آؤ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت میں وسعتیں ہیں. میرے بھائیوں سچی توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو. مسلمانوں یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ مومن کی جوانی دنیا کی دیوانی نہیں ہوتی، کسی کے زلف و رخسار کی دیوانی نہیں ہوتی، وہ مصطفیٰ کریم کی دیوانی ہوتی ہے، زلف مصطفیٰ کی دیوانی ہوتی ہے، گیسوئے مصطفیٰ کی دیوانی ہوتی ہے. آؤ اپنے نبی کی طرف پلٹیں، آؤ اپنے خدا کی طرف پلٹیں، سچی توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. آؤ محبوب بننا ہے، سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھ کر نبی کا وسیلہ دے کر، آقا کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کیونکہ ہمارے باپ حضرت آدم کی سنت یہی ہے، 300 سال تک
دعا کرتے رہے، کوئی جواب نہ آیا۔ جب ایک دن کہا مولا تیرے محبوب محمد الرسول اللہ کا وسیلہ میری توبہ کو قبول کر لے، جواب آیا آدم ہم نے تیری دعا سن لی، اور محبوب کو تو نے کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں جب تو نے مجھے پیدا کیا عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ اسی محبوب کا نام تھا، حوران جنت کی پیشانی پر تیرے نام کے ساتھ اسی محبوب کا نام تھا۔ اے اللہ میں نے جان لیا کہ یہی تیرا حبیب ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ میرے کریم کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا آدم اگر تو میرے حبیب کا نام لے کر اپنی پوری اولاد کے لیے مانگ لیتا تو میں تیری پوری اولاد کے لیے عطا کر دیتا، میں پوری کائنات کے لیے عطا کر دیتا۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں بن مانگے ایسا محبوب عطا کیا ہے کہ ان کے صدقے میں جو مانگو وہ مل جاتا ہے۔ اور پھر خدا کی قسم ہم تو توبہ کریں گے، کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے رات رات بھر رب حبلی امتی کہہ کر ہمارے گناہوں کی معافی طلب کی ہے، ہماری مغفرت چاہیے ہے، لیکن افسوس ہم اس رسول کی طرف نہیں آتے۔ ہم نے ان کی باتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، ہم نے ہیروں کے طریقے کو تو اپنایا، ہم نے دنیا کے طریقے کو تو اپنایا۔ ہیروں نے بالی پہنی ہم نے بھی پہن لیا، ہیروں نے جو کیا ہم نے کیا، لیکن ہم نے آقا کی سنت پر عمل کرنے میں